أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجبولا على الخذلان. أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا، اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے. یہ دو لشکر ہیں، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کے نفاذ. لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس کی پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے، باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فوراً یہی سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے، اور وہ ایک متبادل نظام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم سورۃ التغابن کی روشنی میں ایمان، خاص طور پر ایمانیات ثلاثہ، اس کی اہمیت
اور پھر یہ کہ اس ایمان کے انسانی زندگی پر اثرات، اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس لفظ ایمانی کو ہم سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ایمان حمزہ، میم اور نون سے بنا ہے۔ بابا افعال میں آمنا یؤمنو ایمانن کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، مان لینا۔ اسی طرح جب آمنا بہی کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوں گے تصدیق کرنا، دل کی گہرائیوں سے کسی بات کو قبول کرنا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز پر یقین ہو اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ لہذا لغوی اور اصطلاحی معنی ایمان کے بنیادی طور پر ماننا، قبول کرنا، اور پھر اصطلاحی معنوں میں تصدیق کرنا۔ لہذا ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان باتوں کی تصدیق کرنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لہذا وہ کون کون سی باتیں ہیں اس کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ دیکھیے ایمانیات میں سب سے پہلا ایمان، بنیادی ایمان، اہم ترین ایمان وہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان ہے، یعنی اس بات پر ایمان کہ اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، پروردگار، رب صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اصطلاحی معنوں میں اس ایمان کو ایمان باللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کرنا کہ اس کائنات کو اس کائنات کی تخلیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، وہی اس کی تمام تر ضروریات بہم پہنچا رہا ہے، یعنی رب بھی ہے، اور وہی وہ ہے جو کہ مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، حکم دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ بہرحال ایمانیات کے حوالے سے یہ پہلا ایمان یعنی ایمان باللہ، یہ گویا دین اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایمان جو ہے وہ کہلاتا ہے ایمان برسالت۔ ایمان برسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، تو وقتاً فوقتاً اپنے چنیدہ، اپنے چوزن جو بھی پیغمبر تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے فار دا گائیڈنس آف دا پیپل جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے قول اور عمل سے انسانوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، ان پر عمل بھی کر کے دکھایا، گویا ایک رول ماڈل کی حیثیت بھی تھی، ایک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت بھی تھی۔ لہذا رسالت کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ پاک فرماتا ہے ہر قوم کے لیے ہادی آئے، ہدایت دینے والے آئے، اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اللہ پاک یہ سلسلہ چلاتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو نبوت اور رسالت کی تکمیل کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور دین اسلام یہ مکمل فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اعلان فرمایا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ایمان برسالت، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، یہ آخری کلام ہے، مکمل کلام ہے۔ اب اس کلام کے بعد، کتاب ہدایت کے بعد، بک آف گائیڈنس کے بعد اب کسی بھی نوعیت کا کوئی مزید ہدایت نامہ انسان کو درکار نہیں ہے۔ لہٰذا جس کسی نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اس کے سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح تیسرا ایمان کہلاتا ہے ایمان بالآخرہ، یعنی اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد، اس وقت جو دنیا چل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، یونیورس چل رہی ہے، یہ ایک بیلنس کے تحت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک وقت میں شروع ہوا اور بالآخر یہ سسٹم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کبھی نہ کبھی یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن
ایمان بالآخرہ کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نیا نظام، نیا طرز زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برپا فرمائے گا، اور دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل کو جو محفوظ کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن ان اعمال کی بنیاد پر جزا یا سزا دی جائے۔ لہذا وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، وہ ڈے آف ریزلٹ ہوگا، وہ دن ہیئر آفٹر، یہاں سے جو اصل اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہ آخرت کا دن ضرور آئے گا، یہ لاجیکل بھی ہے، حکمت میں بھرپور بھی ہے، اور کیونکہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش کی جگہ، لہذا آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد، ایگزامینیشن کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو نئی زندگی، نیا نظام برپا ہوگا اس کو ہم یوم الآخرہ کہتے ہیں۔ آخرہ بعد میں آنے والا، بعد میں آنے والی زندگی۔ یہ تین ایمانیات ہیں بنیادی طور پر، انشاءاللہ یہ میں نے اس لیے تفصیل سے بیان کیے کہ ہم جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہی ترتیب دیکھیں گے کہ یہ تینوں کے تینوں ایمانیات بیان ہوئے۔ اہم ترین ایمان اللہ پر ایمان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق سورۃ التغابن کا بھی اب تھوڑا سا تعارف سمجھیے۔ قرآن حکیم کی یہ بہت اہم سورت ہے، نمبر 1 مسبحات میں شامل ہے۔ قرآن حکیم کی وہ صورتیں جن کی ابتدا میں تسبیح باری تعالیٰ ہو رہی ہو، سبح یسبح آ رہا ہو، وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مسبحات ہیں، اور ان صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اصل خطاب وہ اہل ایمان سے ہے، مسلمانوں سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے۔ لہذا ان مسبحات میں سورۃ التغابن کی جو حیثیت ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ ایمان کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے۔ وہ مضامین جو اللہ پاک نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں اور مختلف قرآن حکیم کے مختلف سپاروں میں، مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو کنسائز کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض 18 آیات میں سورۃ التغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ لہذا اس حوالے سے سورۃ تغابن ایمان کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے، جس میں محض 18 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانیات ثلاثہ کا بھی بیان فرمایا، ایمان لانے کی بھی دعوت دی، یعنی حقیقی ایمان کی، اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کی شخصیت پر اس کے اثرات، اس کے امپیکٹس ہونے چاہیے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لہذا سورۃ تغابن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو 18 آیات ہیں اس میں ابتدائی 7 آیات ایمانیات بیان فرما رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں۔ 4 آیات مبارکہ ایمان باللہ سے متعلق ہیں، 2 آیات مبارکہ ایمان برسالت سے متعلق ہیں، اور ایک آیت نمبر 7 سورۃ التغابن، اس ریفرنس کو نوٹ کیجئے گا، بہت اہم آیت ہے قرآن حکیم کی، یہ ایمان بالآخرہ پر ہے۔ اور پورے قرآن حکیم میں آپ کو اتنی زوردار آیت ایمان بالآخرہ پر نہیں ملے گی، جو اس میں جو ایگریشن ہے، جو انداز ہے، جو بیان کرنے کا جو خاص طور پر طرز بیان ہے، وہ بہت ہی یونیک ہے، بہت ہی پرومیننٹ ہے پورے قرآن حکیم میں، آپ کو شاید کہیں پہ بھی نہ ملے۔ بہرحال 7 آیات کا تجزیہ ہوا، 4 آیات میں ایمان باللہ، 2 آیات میں ایمان برسالت، اور ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 7 ایمان بالآخرہ کے موضوع پر ہے۔ پھر اس کے بعد 3 آیات مبارکہ وہ ہیں جس میں ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے نتیجے میں جو جنت کا وعدہ ہے اس کا بیان آیا، اور ایمان نہ لانے اور اس کے نتیجے میں بے عملی یا خدا نخواستہ نافرمانی کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ جہنم کی صورت میں۔ تو یہ 3 آیات گویا ایمان اور پھر اس کی دعوت ایمان اور پھر اس کے امپیکٹس یا اثرات کی بنیاد جو یہاں بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آخری 8 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کی شخصیت پر، یعنی ان لوگوں پر جو ایمان لے آئیں، ان کی شخصیت پر اللہ پر ایمان یا آخرت پر ایمان کے کیا اثرات ہونے چاہیے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو اس تجزیہ کے بعد آئیے سورۃ التغابن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے سورۃ التغابن، ایمان اور اس کے اثرات۔ روڈ ٹو ہیون میں خاص طور پر یہ موضوع چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو آیات مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں درس قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان فرماتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ثنا ہے، اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ شروع میں نے تجزیہ آپ کے تجزیہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ ایمانیات میں سے 4 آیات میں ایمان باللہ سے متعلق ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ پر ایمان کے 4 ڈائمنشن بیان فرمائی۔ نمبر 1، پوری کی پوری کائنات، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے
وہ سب کا سب اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بادشاہت، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک بھی وہی ہے۔ اسی طرح فرمایا حمد، تمام کے تمام شکر، تعریف اور ثنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور چوتھی اور آخری بات، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ پاک ہے جس کے لیے تسبیح ہو رہی ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے، جس کی حمد ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایمان کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو اگر اس بات کا یقین ہو، کنوکشن ہو کہ اس کائنات کا خالق بھی کوئی ہے، اور یہ کہ پوری کی پوری کائنات اس کی تسبیح، اس کی ثنا، اس کی بادشاہت بیان کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے، یہ ایمان انسان کی شخصیت پر بڑے گہرے اثرات ڈالتا ہے، جو انشاءاللہ ہم دوسرے رکوع میں پڑھیں گے۔ بہرحال فرمایا هو الذی خلقکم، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کی تسبیح ہو رہی ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے، جس کے لیے حمد ہے، جو کہ ہر شے پر قادر ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ خلقکم، جس اللہ پاک نے تم سب کو بھی پیدا کیا، تم سب کی تخلیق کی۔ لیکن ایک بہت اہم نقطے کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، خالق وہی ہے، تخلیق کرنے والا وہی ہے، لیکن اس خالق حقیقی نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور دنیا کی زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجا، تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اپنے ربی کو نہیں مانتے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت کریں۔ بہرحال فرمایا تم میں سے ایسے ہیں جو اس کے کافر ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن یہ بات بھی جان رکھو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔ اب اس میں دو نقطے خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا۔ دیکھیے، ایک بات تو اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ کچھ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن آگے ساتھ ساتھ فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں در حقیقت کافروں کے لیے بڑے لطیف انداز میں ایک دھمکی موجود ہے، وارننگ موجود ہے۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی تم نے لوٹ کر آنا ہے واپس، اور پھر ہم تمہارے ہر عمل کا جو ہے اس سے مطابق جو تم نے عمل کیا ہوگا اس کو محفوظ کر کے اس کا تمہیں بدلہ یا سزا بھی دینے پر قادر ہے۔ وہ ایک وارننگ ہے کہ ابھی بھی درست ہو جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اور اسی طرح اس میں بندہ مومن کے لیے ایک بشارت بھی موجود ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصویریں کھنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح اخبار میں تصویر آئے گی اور جو ہے تختی لگی ہوئی میرے نام کی۔ اگر تو یہ کام، دین کا کام، انسانیت کی خدمت اگر صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا حج کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ حج میں کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، عمرے میں کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھو، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے دو۔ اسی طرح انسانوں کی خدمت کا اگر اللہ پاک نے موقع دے دیا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ اللہ پاک ہمیں تمام اعمال کی حفاظت کرنے کی خاص طور پر، کیونکہ شیطان مردود کرتا کیا ہے، انسان کے اعمال میں ریاکاری، دکھاوا پیدا کر کے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ پھر تخلیق باری تعالیٰ، آپ نوٹ کرتے چاہیے، صفات سے متعلق رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات چل رہی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی حق کے ساتھ، با مقصد، پرپزفل۔ یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ بس ایسی بنا کر چھوڑ دیا ہو، یہ ایک ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک ایک فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ پرپزفل ہے، وہ با مقصد ہے۔ لہذا اتنی بڑی کائنات، زمین اور آسمان جس کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں لگا سکا، یہ اللہ پاک نے ایسے نہیں بنائی، اس کا ایک مقصد ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، ایک وقت کے لیے بنی ہے، ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی اور با مقصد ہے۔ اسی طرح فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، وہ جو آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس نے تمہاری بھی تصویر کشی کی ہے۔ یہاں پہ ایک اور لطیف نقطہ نوٹ کرتے چلے جائیے، کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق یہ ہے انسان، the supreme creation, the best creation, that is a man.
لہذا فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اسی نے تمہیں بھی، تمہاری بھی تصویر کشی کی ہے، تمہاری بھی صورت گری کی ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا ہی بہترین اس نے تمہارا نقشہ بنایا، تمہاری تصویر بنائی، تمہارا چہرہ بنایا، تمہاری تخلیق فرمائی۔ لیکن یہ زمین، آسمان، انسان، یہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، سب نے واپس جانا ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ کو بڑا خوبصورت یہاں پر جوڑا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کی تصویر کشی کی، اس کو کریٹ کیا، اس کو تمام تر ضروریات زندگی عطا فرمائی، لیکن قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نناب، جاوداں پیغم دوا ہر دم جوان زندگی۔ وہ زندگی تو وہ ہے جو اصل میں شروع ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد، موت کے بعد جو ہے جو اصل زندگی شروع ہوگی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص، دانا، جینیس وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچانے، اس کو کنٹرول کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق لائے اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر تمہارا لوٹنا ہے اسی کی طرف۔ جب کوئی بری خبر سنتے ہیں تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تو ہیں اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، راجعون، واپس لوٹ کے جانا ہے۔ میرے ذہن میں بڑی خوبصورت آیت مبارکہ آئی ہے سورہ فجر میں۔ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نفس مطمئنہ ہے، ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، پوری زندگی اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، جب ان پر موت کی کیفیت آتی ہے، جب ان کا ایگزامینیشن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ایگزامینیشن کی کاپی لی جا رہی ہوتی ہے، گویا اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آتا ہے، اس وقت جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہیں بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، یعنی تمہارے اعمال کا جو بدلہ وہ دینے والا ہے، جو ریوارڈ وہ دینے والا ہے، تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، اس حال میں واپس آؤ، اور یقینی طور پر تم نے جو محنت و مشقت اور تکالیف جھیلی، عبادات کی، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ بہرحال فرمایا راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو اسی نفس مطمئنہ کی کیفیت میں موت عطا فرمائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی آیت میں صفت علم کا تذکرہ، تین ڈائمنشن خاص طور پر دیکھیں گے صفت علم کی، اور ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ پاک کی قدرت پر ایمان سے انسان کے اعمال پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے۔ اب زمین اور آسمان یہ دو ہی ڈائمنشن ہیں انسان کے، خاص طور پر جو اس کی سوچ ہے، وسعت ہے، اس میں یا تو آسمان کی بلندیوں کو دیکھے گا یا زمین کی چوڑائی کو دیکھے گا۔ فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب دوسری ڈائمنشن دیکھیے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، چھپ چھپ کے جو کچھ بھی کرتے ہو، دل میں جی میں تمہارے اندر جو کچھ ہے، خاص طور پر جو راز کی باتیں وہ جانتا ہے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو، اللہ اعلان جو کام کر رہے ہو زبان سے عمل سے، جس کا اعلان کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے صدور، تمہارے سینوں کے بھی جو باتیں ان کو بھی جاننے والا۔ اب تین ڈائمنشن جو آئی ہیں بہت خاص طور پر نقطہ نمایاں کرنے کا یہ ہے، دیکھیے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر فوکس کیجیے، جو کیمرہ ہوتا ہے زوم کر رہا ہوتا ہے آگے پیچھے، پہلے فرمایا پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے، پھر مزید آگے فرمایا وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپا کے کرتے ہو، اکیلے میں کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، اور جو تم اعلان کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ پھر مزید آگے فرمایا اور زوم کیجئے، گویا اس میں ایڈ کیا گیا واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے، خاص طور پر جو سوشل سائنسز میں جو سائیکولوجی ہے،
یہ انسان کو بتا رہی ہے کہ انسان کی نفسیات جو ہے اس میں خاص طور پر سوچنے کا عمل 2-3 مرحلوں میں جا کر ہوتا ہے. ایک وہ سوچ ہوتی ہے جو ہم فوری طور پر ظاہر بھی کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانشیس لیول، جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ کانشیس ہے. ایک ہوتا ہے سب کانشیس، تحت شعور. بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو میرے تحت شعور میں ہوتی ہیں، جو خواب کی شکل میں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا اور مختلف اس کے ویژن ہوتے ہیں. فرمایا جو کچھ بھی تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. اور کیوں نہ جانے؟ سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق فرمایا؟ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے جیوں میں ہے. اب آئیے ذرا قدرت اور علم کے درمیان ایک مطابقت پیدا کرنے کے حوالے، خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے حوالے سے اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اگر اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اس بات کا یقین ہو کہ وہ ہر شے جاننے والا ہے، یہ کس بات کا جواب ہے؟ یہ اعتراضات تھے مختلف مشرکین مکہ کے بھی اور آج کے کافر کے بھی، کہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ سارے اعمال محفوظ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں؟ فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سینوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے. آج تم خود ترقی کر کے کہاں پہنچ چکے ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کیمرے ہیں تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ چھوٹی چھوٹی سی چپس آ رہی ہیں، USBs آ رہی ہیں، اس میں کیا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہ کائنات کا خالق اور مالک، وہ مدبر، وہ فاطر سماواتی والا، وہ تمہاری باتوں کو، تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ ان چیزوں پر علم رکھنے والا نہیں ہے؟ تو بہرحال ان دو صفات پر ایمان اگر ہو جائے صحیح معنوں میں تو پھر انسان کا ایمان بالآخرت درست ہو سکتا ہے. نمبر 1 ہر شے پر قادر ہے، نمبر 2 تمام اعمال کا جاننے والا ہے اور ان کو ظاہر فرما دے گا قیامت کے دن. الحمدللہ ایمان باللہ کے حوالے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا بڑی زوردار آیات ہیں. 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان آیا، تسبیح اس کے لیے، بادشاہت اس کے لیے، حمد اس کے لیے، قدرت اس کے لیے. تخلیق کا معاملہ یہ کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات اس نے پیدا کی، زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. مزید یہ کہ رب سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو محفوظ بھی کر رہا ہے اور تمام باتیں جاننے والا بھی. اب آئیے ایمان برسالت کے حوالے سے 2 آیات مبارکہ. ایمان برسالت کا تعارف میں آپ کو اس لیے کروا دوں کہ قرآن حکیم میں خاص طور پر رسالت کے حوالے سے بہت تفصیلی بحث خاص طور پر مکی صورتوں میں ملے گی، اور ایک بہت زیادہ رد و قطع خاص طور پر جب رسول تشریف لایا کرتے تھے تو ان کی قوم کی طرف سے آیا کرتی تھی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب 2 ہی آپشن ہیں قوم کے پاس. نمبر 1 اس رسول کو اللہ کا نمائندہ مان کے ان کی اطاعت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی جائے. اور اگر قوم بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کر دے اور رسول کی اطاعت کرنے سے جو ہے وہ انکار کر کے ان کو شہید کرنے کا خاص طور پر فیصلہ کرے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ، اس کی سنت یہ ہے کہ رسول اور اہل ایمان کو اس علاقے سے ہجرت کروائی جاتی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، جس کو عذاب استیصال کہتے ہیں، وہ ان پر نازل ہوا کرتا تھا. لہذا قرآن حکیم کئی مرتبہ 6 اقوام کا تذکرہ کرتا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. لیکن کون سا عذاب؟ عذاب استیصال. عذاب استیصال اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں قوم کی جڑ کاٹ دی گئی ہو، یعنی بالکل تہس نہس کر دیا گیا اور نسیہ منسیہ کر دیا گیا. لہذا اس حوالے سے سب سے پہلے عبرت کا نشان بنائے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور یہ پہلے ہی رسول ہیں، یہ بھی اتفاق نوٹ کیجئے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن پہلی قوم جس میں شرک آیا، 5 اولیاء اللہ کے انہوں نے بت بنائے اور پھر ان کے ساتھ شرک شروع کر دیا. لہذا پہلے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا. سورہ نوح پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے اس اللہ کے بندے نے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم ان پر ایمان نہیں لائی. قرآن کا یہ فیصلہ ہے یا قرآن کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، ما آمن معہ الا قلیل، ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے لوگ، جن کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا. پوری قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا. یہ پہلا عذاب گویا کسی امت پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. قوم عاد بڑی سیولائزڈ قوم تھی اس دور کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف. انہوں نے بھی ان کو دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی، وہی توحید کی دعوت. قوم نہیں مانی، بالآخر قوم عاد تباہ اور برباد کر دی گئی. ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. یہ عاد ثانی کہلاتے ہیں.
یہ سویلائزیشن بھی بڑی سٹرونگ تھی، انہوں نے بھی بہت ترقی کی، خاص طور پر پہاڑوں میں کھود کھود کے جو ہے وہ گھر بنائے، محل بنائے۔ بہرحال قوم نہیں مانی، معجزہ بھی دکھایا ان کو، اونٹنی دکھاتی گئی، انہوں نے اونٹنی کو جب قتل کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن جب قوم نہیں مانی پوری قوم سمود تباہ کر دی گئی۔ اسی طرح ان کے بعد پھر تشریف لائے حضرت شعیب علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا مدین کی طرف۔ ان کے اندر بے راروی تھی دو اعتبار سے، ایک تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، قوم نہیں مانی، اور بالآخر پورے اہل مدین تباہ کر دیے گئے، شعیب علیہ السلام کو بچا لیا گیا ان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کے اندر بے راروی تھی، خاص طور پر جنسی بے راروی، ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آج بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ قوم تھی جس کے اندر ہم جنس پرستی آئی، جو سب سے زیادہ تباہ کن جو عذاب آیا وہ اسی قوم پر آیا، لہذا ان کو 3 طرح سے عذاب دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانے نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر 1، جو فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، انہوں نے جیسی ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ پھر قوم کو الٹا کر دیا گیا، کوئی پوری بستی الٹی کر دی گئی، اور پھر ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی گئی اور رجم کیے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح پھر چھٹی قوم جن پر عذاب آیا وہ آل فرعون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ پاک نے حکم دیا آپ جائیے فرعون کی طرف، اس نے زمین میں سرکشی کی ہے۔ یہ سیاسی سرکشی تھی، خاص طور پر سیاسی شرک جس کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا منوارا تھا اور وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، مجھے سجدہ کرو، پورا کا پورا نظام میرے ہاتھ میں، خاص طور پر جو نہری نظام تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہرحال وہ خدائی کا دعویٰ کیا بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تشریف لے گئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جب نہیں مانا بالآخر آپ کے علم ہے کہ وہ بھی پوری قوم سمیت غرق کر دیا گیا، پوری قوم سمیت دریا میں جو ہے وہ غرق کیا گیا۔ بہرحال یہ 6 قوموں کا تذکرہ قرآن کی میں ایک مرتبہ نہیں، مکی صورتوں میں کئی مرتبہ کرتا ہے، کئی مرتبہ گویا یہ قومیں بار بار بیان ہوئی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کے کلام میں یہ بار بار باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ پاک واقعات میں صرف کتاب بھرنے کے لیے نہیں بیان کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رب سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعات عبرت کے لیے بیان فرمائے کہ جس قوم کے اندر بھی بے راروی آئے گی، سیاسی شرک آئے گا، نافرمانی آئیں گی، اس کو اسی طرح برباد کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس کا یہاں پر تذکرہ کیا صرف 2 آیات مبارکہ میں، فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تو اے لوگوں تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، تم سے پہلے بھی ایسے بڑے گزرے ہیں۔ ظاہر بات ہے خطاب کا رخ تو پھر مشرکین مکہ کو عبرت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آج اگر تم کفر کر رہے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، تو بالآخر ان پر عذاب آیا۔ تو دنیا میں تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ گویا وارننگ اب آخرت کے لیے، ابھی ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب، آگ کا عذاب باقی ہے۔ گویا دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیے گئے، لیکن اصل عذاب تو ہے ہی آخرت کا۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایک آیت میں آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے ریزن بیان فرمایا، اللہ پاک ظالم نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کیجئے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ قاف میں کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں معاذ اللہ۔ لہذا اس بات کو نوٹ کیجئے کہ رب سبحانہ وتعالیٰ ریزن بیان فرمائے، وجہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ نافرمانی کے بعد اللہ پاک کا عذاب کیوں آیا کرتا تھا۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، بالبینات، رسول خود ایک بہت بڑا معجزہ ہوا کرتے تھے، ان کی شخصیت، ان کا کردار، پھر یہ کہ وہ جو ویزیبل میریکل ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتے تھے، معجزات بھی دکھائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے قوم نہیں مانی۔ بینات میں پھر کتابیں بھی شامل ہیں۔ فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا، تو قوموں کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر یہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ بشر، یہ انسان ہماری طرح کا انسان ہمیں ہدایت دے گا، یعنی اگر کوئی واقعتاً ہدایت دینے کے لیے اگر کسی کو بھیجنا تھا تو یا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی ما فوق البشر ہستی ہونی چاہیے، یہ ہماری طرح کے انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا، رسول کا حکم نہیں مانا اور منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر شان استغنا کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر بات ہے اللہ پاک
کہ خدائی صرف کسی کے ماننے سے تو نہیں چل رہی، پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے، وہ حمید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انسانوں نے جب انکار کیا، رسولوں سے منہ پھیرا، واستغنى اللہ، تو اللہ پاک نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا، واللہ غنی حمید، اور اللہ ہے ہی غنی، بے پرواہ ہے، بہت ستودہ صفات ہے، پوری کی پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے۔ یہ دو آیات گویا ایمان برسالت کے حوالے سے ایک اہم فلسفہ بیان کر رہی ہیں کہ دنیا میں رسولوں کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا، پوری سیولائزیشن تباہ کر دی گئی، اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ رسولوں کے آنے کے بعد اگر ان کو نہ مانا جائے تو تکبر کی وجہ سے قوم جو ہلاک کی گئی، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 7، میں نے شروع میں تعارف میں عرض کر دیا تھا کہ قرآن حکیم کی یہ صورت ویسے بھی بہت یونیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، 4 آیات ایمان باللہ، 2 آیات ایمان برسالت، لیکن ایک آیت ہے، صرف ایک آیت، آیت نمبر 7 آخرت کے موضوع پر اتنی پرومیننٹ، اتنی زوردار آیت آپ کو پورے قرآن حکیم میں نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے آخرت کے حوالے سے جو بیان فرمایا زعم الذین کفروا، زوم ہو گیا ہے، دھوکہ لگ گیا ہے، یا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، الَّن یبعثوا، وجہ کیا ہے، what the reason behind، یہ کرپشن کیوں ہے، یہ نافرمانیاں کیوں ہیں، یہ اطاعت کیوں نہیں کی جا رہی، اصل وجہ بھی اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ زوم ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں الَّن یبعثوا، کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ مبعوث نہیں کیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ That's the main reason behind any kind of corruption, any kind of disobedience۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تم لازماً جتلا دیے جاؤ گے جو بھی تم عمل کر کے لائے ہو، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم لازماً جتلا دیے جاؤ گے جو بھی تم عمل کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور تمہیں دوبارہ اٹھا کر حساب کتاب لینا، سارے اعمال تمہارے سامنے واضح کر دینا، اور پھر یہ کہ تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر کے حجت تمام کر دینا، یہ اللہ پاک پر بہت آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پاک پر انتہائی آسان ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 7 میں جیسے میں نے عرض کیا، زور کلام ذرا نوٹ کیجئے، اس انداز کو ادب کی اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل خطابی۔ جو شخص یہ بات بیان کر رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا ہے، وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کردار کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی کوئی کمپلین آپ کو ملے گی نہیں، کسی بھی اعتبار سے، الحمدللہ انتہائی پاکیزہ کردار۔ اور اسی طرح خود وہ لوگ کہا کرتے تھے صادق ہیں، صادق اور امین ہیں، لہذا وہ شخص جو صادق اور امین، جس کی تم خود گواہی دیتے ہو صداقتوں کی، امانت کی، اس شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھلوائی۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے نبی کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم۔ اسی طرح زور کلام عربی